اسمحو یسمح لکم، تم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرو گے، رب تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایک قبیلے میں صلح کروانے گئے تو نماز سے لیٹ ہو گئے، تو نماز پھر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اللہ عز و جلال آپ کے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے احترام اور ادب سے میں دعا گو ہوں کہ جتنے یہ بات سننے والے میرے بھائی، میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی، صحت والی اور خوشی والی، عزتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں صرف دین کی بات سننے سنانے کے لیے، اللہ عز و جلال ہمیں والدین کے ساتھ اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ میں اپنی گفتگو کو 4 نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، دنیا کا کوئی نظام یہ مقام نہ دے سکا ہے، نہ دے سکے گا۔ آپ صرف عیسائیت کو دیکھیے کہ وہاں نظام کیسا تھا، یہودیت کو دیکھیے وہاں نظام کیسا تھا کہ جس عورت کی خامند کے ساتھ نہ بن پڑتی تو اس کی سزا طلاق نہیں تھی، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، نہ اس کو کھانا دیا جاتا، نہ اس کو پانی دیا جاتا، وہ اسی طرح بیچاری مر جاتی، یہ اس کی سزا رکھی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت دی کہ عورت کے درجے طے کر دیے۔ 2 بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے تو یہ جہنم جانے سے روک دے گی، بیوی ہے تو اصل انسان عزت والا وہی ہے اللہ کے ہاں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے گا۔ پیرامیٹر طے کر دیا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَہْلِي۔ تم جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، تم جتنے بڑے لینڈ لارڈ بن جاؤ، تم جتنے بڑے اسکالرز بن جاؤ، جب تک تم اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا کوئی مقام اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیویوں کے معاملے میں بہترین ہے، تاکہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور ماں، اس کے بارے میں تو لفظ کیا ہم بولے، یہ زندگی میں ایک ہی نعمت ملتی ہے جس جیسی اللہ نے کوئی نعمت نہیں رکھی۔ اور اللہ عز و جلال نے اتنی عظیم نعمت ماں کو بنایا ہے کہ سیدنا حسن بصری ساری زندگی سمجھاتے رہے، جب والدہ فوت ہوئی تو رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ ساری دنیا کو تو سمجھاتے تھے، خود بھی رو رہے۔ کہتے ہیں میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، جو رحمت کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، ہر وقت دعائیں آ رہی تھیں، اصل میں آج وہ دروازہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی شان سے نوازا ہے کہ 3 حق اس کے بیان کیے اور مرد کا 1 حق بیان کیے۔ ایسی عورت جس کو مقام ہی اسلام نے دیا، جس کو عزت ہی اسلام نے دی، جس کو کس طرح زمین سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچایا، کس طرح لوگ اس کو بھیڑ بکری کی طرح بیچتے اور خریدتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس کو عزت دی کہ اگر آپ کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں اجازت کے بغیر گھر نہیں جا سکتے۔ اگر کسی نے جھانک بھی لیا بغیر اجازت کے اور گھر والے نے پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دی تو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول، ان سے بڑی تو ذات اللہ نے پیدا نہیں کی۔ عزت دینے کا کہ یہ بھی طریقہ تھا کہ اونٹ پہ جب سواری کرنے لگے تو سید المرسلین بیٹھ گئے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کروانا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا چڑھو، یہ نہیں کہا، آپ نے اپنا گھٹنا مبارک کھڑا کیا، کہا میمونہ
یہاں قدم رکھو اور پھر آپ اونٹ پہ سواری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس طرح سیدہ جو مومنوں کی ماں ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں اس کو خواب آئی تھی نا کہ میری جھولی میں ایک چاند گرا ہے. تو اس کے خامد نے تھپڑ مارا تھا کہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ عرب کا بادشاہ تیرا خامد بنے گا، چونکہ وہ کاہن لوگ تھے. تو پھر نہ ان کی آنکھ پہ نشان بن گیا تھا. تو کبھی کبھی وہ تھپڑ کو اور مار کو یاد کر کے روتی. تو اللہ کے رسول کان یمسح دموعها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا معاملہ اور شفقت کا دیکھیے کہ آپ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا کرتے کہ آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے. وہ ظلم کا وقت گزر گیا، اب تو سارا عزت کا وقت آ گیا ہے اور وہ اسلام نے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے عورتوں کے مقام کو بلند کیا. اس عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف ایک آیت میری محترم ماں، میری محترمہ بہن اور بیٹی اگر سمجھ لے تو زندگی میں اس جیسی باعزت اور باکرامت کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اور وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عورت کی عزت کا جو قلعہ ہے اس کے 4 ستون ہیں، 4 پلرز پہ اس کا یہ محل تیار ہوتا ہے جس میں بسنے والی عورت دنیا کی سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ عورت ہوتی ہے. وہ پلرز کون سے ہیں؟ سب سے پہلا پلر یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اسے اپنے گھر کو باغیچہ بنانے کی صلاحیت مل جائے. اس کا دل بازار میں نہ لگے، اس کا دل باہر نہ لگے، گھر میں اسے سکون آئے، گھر میں قرار پکڑے. بچوں کی اچھی پرورش، بچوں کی تربیت، خامد کا احساس، خامد کا اہتمام، ریسیپشن اچھی دے، اس کے معاملات کو دیکھے. یہ وہ پہلا پلر ہے جس عورت کو نصیب ہو جائے اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں. حدیث کے الفاظ ہیں المرأة عورہ، عورت پردے کا نام ہے. اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے ورغلانے کے لیے پیچھے چلتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. میں 5 لفظ بولنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. ایک لفظ ہے بیت، گھر. ایک لفظ ہے مخدن، مخدع. ایک لفظ ہے دار، وہ بھی گھر کی 4 دیواری کو کہتے ہیں. ایک لفظ ہے حجرہ، ایک لفظ ہے مسجد. حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی مسجد نبوی میں عورت نماز پڑھے، اس کی بجائے وہ کسی اور مسجد میں جو گھر کے قریب ہو اس میں نماز پڑھے تو اسے مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملے. اگر وہ مسجد میں نماز پڑھتی ہے اس کے بدلے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر نماز پڑھتی ہے تو اس مسجد سے افضل ہے. اگر وہ 4 دیواری میں جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ اپنے حجرے میں، بالا کونے میں، برآمدے میں نماز پڑھے تو یہ صحن والی نماز سے یہ نماز افضل ہے. اگر وہ یہ جو اس نے حجرے میں نماز پڑھی ہے، اس کو بالا کونی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی بجائے اس نے اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھی ہے تو یہ نماز اس نماز سے بھی افضل ہے. 5واں اور آخری لفظ بولا وَصَلَاةٌ فِي مَخْدَعِهَا فِي خِدْرِهَا، وہ کمرہ جس میں خزانہ رکھا جاتا ہے، قیمتی سامان رکھا جاتا ہے، جہاں کسی کی کوئی نظر نہ پہنچے.
اگر وہاں کھڑی ہو کہ عورت نماز پڑھے تو مسجد نبوی سے لے کے جتنے درجے بیان کیے سب سے افضل نماز اس کی اس کمرے میں ہو. کاش یہ صحیح الجامع کی روایت لکھ کے لگائی جائے، پڑھائی جائے. یہ عورت کی عزت کے فیصلے ہیں. وہ کسی کوئن سے کہا تھا، کسی نے کہا کہ عورت مصافحہ کیوں نہیں کرتی مسلمان عورت؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ تم بتاؤ تمہاری کوئن جو ہے وہ کسی سے مصافحہ کرتی ہے؟ کہا وہ کیسے کرے، وہ تو افضل ہوئی نا پورے معاشرے سے. کہا اس طرح کی 1 کھرب کوئنز ہونا تو ایک مسلمان عورت اس سے بھی افضل ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مومنہ عورت جو ہے مثالی اس وقت بنتی ہے جب اسے سکون آتا ہے گھر میں، جب اسے لذت آتی ہے گھر میں رہنے کی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی پردے کو، چھوڑو پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یہ سیدہ عائشہ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. ان کے دل نہیں تھے، وہ تو مومنوں کی ماں تھی، اور مومنوں کی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی پوری زندگی. پھر بھی عبداللہ ابن عمر جب ان سے پڑھنے جاتے تو کہتے ہیں بیننا و بینہا حجاب، میرے اور اسی طرح عبید ابن عمیر اور عطاء ابن ابی رباح، یہ تینوں جاتے تو جا کے ان سے پوچھتے تو ہمارے اور سیدہ عائشہ کے درمیان ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لوگ کہتے ہیں دکیانوسی چیزیں ہیں پردہ. اسلام کہتا ہے بے پردگی دکیانوسی ہے، روشن خیالی ہے پردہ. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ پہلی جاہلیت جو جہالت میں لوگ بے پردگی کرتے تھے، اس جہالت کو چھوڑ کے عزت کا لباس پہنو، وہ عزت کا لباس جس کو حجاب کہتے ہیں. پتہ ہی آیتیں کیوں نازل ہوئی تھی؟ محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں جب عورتیں مسلمان باہر نکلتی نا تو منافق جن کے دل مجرم تھے وہ مسلمان عورتوں کو تنگ کرتے تھے. جب انہیں روکا جاتا تو پتہ کیا کہتے؟ احسبها اما، ہم تو سمجھ رہے تھے لونڈی ہے یہ. اللہ نے پردے کا حکم دے دیا اور کہا لونڈیاں پردہ نہیں کریں گی، آزاد عورتیں پردہ کریں گی. پھر جب عورتوں نے پردہ کر لیا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بارے میں سوچ بھی سکے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک صحابی اپنی بیوی کو لے کے گئے زرگر کی دکان پہ کوئی چیز بنوانے، اس کو باہر بٹھا دیا. زرگر نے بات چیت کی تو یہودی تو پہلے سے شرارتی ہیں، آج بھی اس کا ہی ایجنڈا ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کو باہر نکالو. اس نے اوپر والی چادر نچلی چادر کو آپس میں گرا دے دی. تو صحابیہ جب اٹھی تو بلا شبہ ان کے پاؤں، اور ظاہر ہے پردہ جب اٹھا تو بے پردگی تو ہوئی ہوگی. تو صحابی کی غیرت نے برداشت نہ کیا، لڑائی ہوگی اور اس کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں یہودی اکٹھے ہوئے انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا آج محمد اس وقت تک سوئے گا نہیں جب تک ان غیرت جن کے اندر نے ان کو مدینے سے میں نکال نہیں دوں گا، اور اس وقت تک نہیں سوئے جب تک پورے مدینے کو یہودیوں سے خالی نہیں کر دیا. یہ وہ معیار ہے، یہ وہ معیار ہے مثالی عورت کا. اسے لذت ملتی ہے تو کس بات میں؟ جیسے ام خلاد نے کہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھی ہیں، میدان میں آئی ہیں، لوگوں نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ نقاب پھر بھی کیا ہوا ہے. کہا بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے؟ کہا بیٹا تو شہید ہو گیا. کہا تو تم کیوں نقاب کر کے آئے ہو؟ یہاں تو آسانیاں ہو جاتی ہیں جہاد کے میدان میں. دیکھیں شلوار ہم ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتے لیکن میدان جہاد میں کر سکتے ہیں، اور روب جمانے کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے یہاں بھی نقاب کیا ہوا ہے. اس نے کہا تھا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میرا بیٹا تو قتل ہوا ہے لیکن میری حیا تو قتل نہیں ہوئی. یہ مثالی عورت کا قلعہ ہے جو پہلا پلر ہے. دوسرا پلر وَأَقِمْنَ الصَّلَاةِ، نماز کی جو عورت پابندی نہیں کرتی وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ حدیث نے تو یہ لفظ بول دیے ہیں اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، عورت بس 5 نمازوں کی پابند بن جائے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا،
مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور وہ بھی پورے مہینے کے نہیں رکھتی، اس کے لیے آسانی ہے، بعد میں رکھ سکتی ہے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، خامند کی اطاعت کر لے، وَحَفِظَتُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اپنی حفاظت اور خامند کے مال کی حفاظت کر لے۔ 8 جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کس دروازے سے جانا چاہتی ہو، جاؤ، چلی جاؤ جنت۔ یہ دوسرا پلر ہے۔ یہ عورت مثالی ہے، ادھر اللہ اکبر ہو سب کام چھوڑ دے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا مدرسہ ہے، دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ اس طرح کی تربیت نہیں کر سکتا۔ چیک اینڈ بیلنس کے ہزاروں پروگرامز آپ انسٹال کر لیں، ٹولز اور اپلیکیشنز لے آئیں، جو ماں تربیت کر سکتی ہے دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے وہ بیٹے نے باپ سے کہا تھا نا، ابا جان مجھے آئس کریم چاہیے، تو ڈیڈی نے آئس کریم لے کے دی، کہتا ہے ڈیڈ اس کو ذرا پکڑنا، آئس کریم دی اور سجدہ میں چلا گیا۔ بیٹا یہ کیا؟ کہتے میری ماما کو جب خوشی ملتی تھی نا تو وہ سجدہ کیا کرتی تھی۔ تربیتیں مائیں کیا کرتی تھیں۔ آج اصل میں ماؤں کو فرصت نہیں ہے، ماؤں کی ضرورت آج یہ بن گئی ہے ہماری جان چھوٹی رہے، اس کو جو نا وہ کارٹون لگا دو دیکھتے رہیں تاکہ ہمیں تنگ نہ کرے، ان کو ٹی وی لگا دو تو پھر وہ کام بھی تو کارٹونوں کی کریں گے نا، پھر جو ٹی وی دکھائے گا وہی کچھ کریں گے نا۔ اگر میں اور آپ اس بارے میں سوچیں کہ میں نے اپنے بچے کی اس طرح کی تربیت کرنی ہے تو میں عبداللہ بن عباس کی حدیث کو سمجھوں گا، وہ سجدہ کرتے لمبا سجدہ کرتے، چھوٹا بچہ ساتھ ہوتا، راوی کہتے ہیں یہ کیا اتنے چھوٹے بچے کو لمبا سجدہ کروا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لمبا اس لیے کرتا ہوں آدھا یہ کرے گا، اگر میں نے نہ کیا تو یہ کیسے کرے گا۔ اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص، جب ماں باپ دف بجانے والے بن جائیں تو اولادیں تو پھر رقص ہی کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آج نماز تو ماں بھی نہیں پڑھتی، باپ بھی نہیں پڑھتا، بچے کیسے صحابی بن جائیں؟ اور میرے لیے تو حیرانگی کی بات ہے 24 گھنٹے مدارس کے اندر مساجد کے اندر کوشش تو الحمدللہ ہو رہی ہے نا، وہاں سے ابھی پیدا نہیں ہوتے، تو جو لوگ اپنی بیٹی کو بغیر محرم کے امریکہ بھیج دیتے ہیں اور ایسے اکھاڑے میں بھیج دیتے ہیں تعلیم کے نام پہ اور خواہش کرتے ہیں کہ صحابی بن کے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ اولاد کی تربیت کے لیے آپ 1 سے 10 ٹیوٹر رکھ لیں، سب سے بڑا ٹیوٹر، سب سے بڑا موٹیویشنل جو پہلو ہے، سب سے بڑا ٹول اور اپلیکیشن ہے، وہ ہے والد، ماں۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اگر ایسی اللہ اکبر ہو، بیٹا بس سب کچھ چھوڑو، وضو کر رہی ہو، نماز پڑھ رہی ہو، کیسے نہیں اولاد نیک ہوگی؟ کیسے نہیں اولاد نیک ہوگی؟ جب اس کو پتہ ہے ماں نہیں پڑھی، ماں اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے، بیٹا اپنی فیس بک پہ بیٹھا ہے، بیٹی رات کو اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے، باپ اپنی پہ بیٹھا ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں، سب ڈسکنیکٹ ہیں، کون کس سے کیا بات کر رہا ہے، کوئی فلٹریشن نہیں ہے۔ مثالی عورتیں، مثالی بیٹے، مثالی باپ ایسے ہوتے ہیں۔ باپ کو خواب آئی ابراہیم کو، انہوں نے شیر بیٹے سے کی، بیٹا خواب آئی ہے تمہیں ذبح کروں، کہا کر دو۔ بیٹے کو خواب آئی یوسف کو کہ خواب آئی ہے کہ مجھے اس طرح سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے اور سورج، انہوں نے باپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جب تک انٹر لوکنگ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری ذہنی ہمانگی نہیں ہو سکتی۔ ہم جو چاہ رہے ہیں ہم غلط سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹا اور بیٹی ایسا بنے، کیونکہ میں وہ کام نہیں کرتا۔ جب میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، میں قرآن نہیں پڑھتا، مجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، بچے کو میں کیا سینس دوں گا؟ اس لیے سب سے پہلے مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ میں اگر درست ہو گیا میری اولاد بھی درست ہو جائے گی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، دوسرا پلر ہے نماز کی پابندی۔ اللہ اکبر ہو، اٹھ جانا چاہیے عورت کو، چھوڑ دینا چاہیے باتوں کو، اولاد کو بھی چھوڑ دے، اپنے مہمانوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ 2-4 دن کی بات ہے، مضبوطی ایسی آئے گی برائیاں قریب ہی نہیں آئیں گی، ایسی لیزر شعائیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ برائیاں بھسم ہو جاتی ہیں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تیسرا پلر ہے زکوٰۃ دینا۔ مال تو ہر ایک کو پیارا ہے،
مال تو ہر ایک کو پیارا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ کنگن پہنے ہیں اے عورت، اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پسند کرتی ہو کہ یہ جہنم کا کنگن قیامت کو پہنایا جائے؟ عورت کو سب سے زیادہ جہنم سے بچانے والی عبادات کے بعد جو چیز ہے وہ صدقہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ فإني رأيتكن أكثر أهل النار، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جل رہی تھیں۔ کیسے جہنم سے بچ سکتی ہیں؟ صدقات، زکوات وقت پہ ادا کرے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور چوتھا پلر یہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اسے سمجھنا چاہیے مجھ سے مہنگی چیز دنیا میں ہے ہی کو نہیں۔ الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنیا المرأة الصالحة، یہ دنیا ساری کی ساری معلومات ہے، اس کی قیمت لگاؤ، پوری کائنات سے مہنگی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ آج کوئی دو چار ہیرے کسی کو مل جائیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ لاکرز میں رکھواتا ہے، اپنے کمرے میں اس جگہ رکھواتا ہے جہاں بچوں کی پہنچ بھی نہ ہو۔ کمال کی بات ہے، جو پوری کائنات سے اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے اس کو ویسی بازار میں بھیج دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ اسے اپنے آپ کو ہر وقت حفاظت میں لے جانا ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو سکھا دیا، جو صحابیات کو سکھا دیا، ان کی تعلیمات کو اپنے اندر ثابت کرے۔ کبھی تو بیٹھ کے پڑھے نا کہ سیدہ ام سلیم کیا کرتی تھیں، سیدہ عائشہ کیسا لباس پہنتی تھیں، ام سلمہ کی غیرت کیسی تھی، سیدہ میمونہ خدمت کیسے کرتی تھی، سیدہ خدیجہ جو ہے آپ کے خیال کیسے کرتی تھی۔ کبھی کسی نے پڑھا؟ آپ عشرہ مبشرہ کے نام 100 لوگوں کو اکٹھے بٹھا کے پوچھیں، نہیں آئیں گے نام۔ کیوں؟ ہمارے آئیڈیل نہیں رہے نا وہ، ہم نے آئیڈیل غلط لوگوں کو بنا لیا۔ آپ کسی ٹیم کا نام پوچھیں، 1 منٹ میں آپ کو یوتھ بتائے گی کہ یہ فلاں ٹیم کے ممبر ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے بوٹ جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا سائز کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے تھنکنگ کو غلط بنا لیا۔ پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ میرے رول ماڈل ہیں کون، صحابہ کرام ہیں، انبیاء کی شانیں ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ میں اگر ٹی وی لاؤنج گھر میں بنا سکتا ہوں اور 1 ملین کی ایسیسریز رکھ سکتا ہوں، کبھی میں نے سوچا ہے کہ میں یہاں تفسیر لاؤنج لکھ کے لگاؤں؟ قرآن لاؤنج ہونا چاہیے، حدیث لاؤنج ہونا چاہیے۔ میری بہت ساری مصروفیات ہیں، میں مال کے لیے بھی تو میٹنگز کرتا ہوں نا۔ میں اپنے 1 گھنٹہ 8 گھنٹہ رات کیوں نہیں نکالتا؟ ساری اولاد بیٹھی ہے، بیٹا اکٹھے کھانا کھاؤ، اچھا بیٹا یہ کتاب لو تم پڑھو باقی سارے سنیں، اچھا کس کو کیا سمجھائیے۔ کبھی کیا ہم نے؟ کبھی ہم نے آج تک اپنی بیوی کا وضو چیک کیا، اپنی بیٹی کا وضو چیک کیا، اپنی اولاد کا وضو چیک کیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تربیت ایسے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا، وہ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ قومی یا عائشہ، عائشہ اٹھو تم بھی میرے ساتھ تہجد پڑھو، ایقظوا صواحب الحجرات، یہ حجروں والیوں کو اٹھاؤ وہ بھی آ کے تہجد پڑھیں۔ اکیلے جنت میں جانے کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، سب کو ساتھ لے کے جاؤ، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بیویوں کو بھی، اپنی والدین کو بھی۔ یعنی اللہ کے رسول نے بیٹی کی شادی کر دی فاطمہ کی، فارغ ہو گئے نا، تہجد کے وقت اٹھے ہیں، ان کے گھر گئے ہیں، جا کے علی سے بھی کہا بیٹا اٹھو تہجد پڑھو، بیٹی تم بھی اٹھ کے تہجد پڑھو۔ ہم کہتے ہیں بس شادی ہوگی فارغ ہوگی، جو مرضی کرے، ہم کو ذمہ دار ہے۔ بھی آپ ذمہ دار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اکٹھے رہیں، تو کیوں نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں بھی پورا خاندان اکٹھا ہو؟ وہاں کوئی پابندیاں نہیں ہوگی، وہاں کی خوشیوں کو لینے کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دو۔ وہ 25 سال کی نوکری کے لیے ماں بھی کھپتی ہے اور باپ بھی کھپتا ہے، کہاں جانا جی ایچیسن کالج بھیجنا ہے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے باپ کو بھی اور ماں کی، میری بیٹی پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، 25 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے۔
बिलियन सालों की जिंदगी है, बिलियन सालों की। बल्कि आप संक कह दें तो ये भी एक बहुत छोटा सा लफ्ज है जिंदगी का, क्योंकि वहां मौत ही नहीं आनी। उस जिंदगी के लिए प्लानिंग इसको नहीं है। इसकी नमाज कैसी है, इसका रोजा कैसा है, इसने कुरान पढ़ा है कि नहीं। 40-40 वॉल्यूम रखे होते हैं ऑफिसेज में, ये लॉ की किताबें हैं, सूरतुल इखलास नहीं आती, कैसे तब्दीली आएगी। सूरतुल इखलास जिसको नहीं आती वो क्या कर सकता है। वो ये फिनोमेना है। इस डेलमे को दूर करने के लिए एक वाहिद औरत जात है जो अपने घर को दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम बना सकती है। इसलिए हिटलर ने भी कहा था, लोगों को बातें इस तरह की बड़ी समझ आती हैं। कालिदास भी कहता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि उसने कहा था मुझे माँ अच्छी दे दो, मैं तुम्हें कौम अच्छी देता हूँ। ये इन लोगों के नाम लेके जो कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नहीं कहा इसको, इस्लाम ने ये नहीं कहा। माँ अच्छी होनी चाहिए, बेटी अच्छी होनी चाहिए, बहन अच्छी होनी चाहिए। कैसी? जिसको देख के फरिश्ते दुआएं देने वाले हों, जिनका तज़किरा सातों आसमानों पे हो। कैसी औरत थी उम्मे सुलैम, चलती जमीन पे तो उसकी खुशबू जन्नत में आ रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये खुशबू आई है, कौन आ रहा है? पूछा ये गुमैसा बिन्त मिल्हान उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ला रही है, जिसने कोई परवाह नहीं की। उसने कहा था शादी करूंगी, मेरी शर्त है मुसलमान हो जाओ अबू तलहा। तुम ताजिर बहुत बड़े हो, कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन मैं नहीं शादी करूंगी, पहले मुसलमान हो जाओ। और मेरा वादा है, मेरा महर तुम्हारा इस्लाम होगा, कोई महर नहीं लूंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया में इज्जत वाला महर जितना उम्मे सुलैम का दुनिया में किसी का महर ऐसा नहीं। आज एक बेटी को भी कहना चाहिए, मेरे बाप आप क्या फैसला करने लगे हैं। वो शख्स तो नमाज नहीं पढ़ता, उस शख्स के अकायद ये है, अल्लाह के रसूल के सहाबा को गाली देता है, वो अल्लाह के बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो किसी माँ बहन की इज्जत को नहीं पहचानता। मैं ऐसे घर में कैसे जाऊंगी? बहुत सारी चीजों पर डिबेट हो सकती है, ये बात भी होनी चाहिए। मुझे कहां भेज रहे हैं? ये सब कुछ मिल जाना है। सईद बिन मुसैयब की बेटी के बारे में बादशाह ने कहा था इसका वजन करो, जितना वजन होगा उतने हीरे जवाहरात ले लो, मेरे साथ शादी कर दो। कहा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैंने अल्लाह को हिसाब देना है। इन मुबारक बेटियों का ख्याल करो, इनको इज्जत दो, इनको तकरीम दो, इनको दीन सिखाओ, ताकि कल क़यामत को वल्लदीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, ये जब जन्नत के आला दर्जे पे जाएगी, जाके कहेगी अल्लाह मेरे वालिदैन नजर नहीं आ रहे, उनको ही मेरे पास लेके आए। अल्लाह ले आएंगे। तो कमी कुताई औलाद में हो या वालिदैन में, अल्लाह उसको क़यामत को पूरी कर देंगे। कब? जब हम नेक होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ल जलाल इन 4 चीज़ों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने ये आखिर में फरमाया है कि अल्लाह तो चाहते ये हैं लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तुम्हारे अफकार की पाकीज़गी चाहते हैं, तुम्हारे क़ुलूब व अज़हान की पाकीज़गी चाहते हैं, तुम्हारे कौल व किरदार की पाकीज़गी चाहते हैं। तुम्हें तो एक पोलाइट, एक नमूना बनाना चाहते हैं। जब इन 4 चीज़ों को औरतें इख्तियार कर लेंगी, अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे। अगर ये बात मेरी माएँ, बहनें और बेटियां सुन रही हैं, ए अल्लाह इनको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक खुशियों से नवाज, ईमान की खूबसूरत कैफियत से नवाज, और क़यामत को जितने भाई बैठे हैं सबको अल्लाह अपने महबूब की रिफ़ाक़त नसीब फरमा, और जितनी बहनें हैं उनको उम्मे सलमा, सैयदा आयशा, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना व अर्ज़ाहुन्ना, उनकी सब में खड़ा फरमा। और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल बहुत बरकतों से नवाजे हमारे भाई इकराम भाई को। अल्लाह ताला इनकी नेक ख्वाहिशात को दुनिया और आखिरत में मुकम्मल फरमाए। जब हाजी हज पे जाता है, सारे लोग हाजियों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, पायलट के लिए दुआ ही कोई नहीं करता। हालांकि पायलट से हो गया तो किसी ने नहीं पहुंचना। तो ये जो सारा नेकी का सिस्टम बनाने वाले ख्वाहिश रखते हैं कि नेकी का काम फैले, अल्लाह इस पायलट को सलामत रखे, इनके बेटों को सेहत व आफियत से नवाजे, को बहुत सारी खुशियों से नवाजे। जो बुज़ुर्ग इस ख़ानदान के ज़िंदा हैं वो नेमत हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो दुनिया से जा चुके हैं करोड़हा रहमतों से अल्लाह ताला नवाजे। और जितने आप भाई भी हैं आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं सिर्फ़ एक ही गुजारिश करूँगा आपसे कि आप इस तरह के पैगाम सुनने के बाद
دوسروں تک بھی پہنچانے کی خواہش کیا کریں. اللہ آپ کو مسکراتا جنت میں لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. خواتین کو پیغام دے دے. وہ تو دے دیا. اللہ آپ کو بہت برکت دے جی. حافظ صاحب کو مل لیں پھر چلیں ادھر. جی.